معزز سامعین و سامعات، ہمارے اسلام نے دوزخ سے نجات پانے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت میں کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح والدین کی والدیت میں بھی کوئی والدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کو اپنے والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ بڑی محبت، شفقت اور خدمت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حال میں انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ یعنی سخت اور تلخ لہجے میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں کبھی کلام نہ کرنا، یہ قرآن نے کہا۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ ماں باپ کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، انہیں اف کہنے سے بھی قرآن مجید نے منع فرما دی۔ لہٰذا جو اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، وہ کسی اور کے احترام کی قدروں سے بھی محروم ہو جاتی، ان کے رویوں میں بے ادبی، گستاخی اور رعونت آ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا، بھلا اس شخص سے کسی اور بھلائی اور قربانی کی امید اور توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایسے شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائے گا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسند کی روایت ہے۔ اور المستدرک کے اندر امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نسائی کی ایک روایت ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ بخشا نہیں جائے گا، اور ایسے شخص کی شب قدر میں بھی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے اور یہ قبولیت کی رات ہے۔ تو جب شب قدر جیسی بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں ایسے شخص کی کوئی دعا اور کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو بھلا عام دنوں میں ایسے شخص کا کوئی عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر نافرمان اولاد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں اور ان سے سچے دل سے معافی مانگیں، اور آئندہ ان کے ساتھ ہمیشہ ادب اور احترام سے پیش آنے کا پختہ عہد کریں، اور ان کے سامنے ہمیشہ اپنی آواز پست رکھیں اور سراپا ادب اور شفقت اور محبت بنے رہا کریں اپنے والدین کے لیے۔ اور وہ یہ کبھی نہ بھولے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتی، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا میں نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرتا رہے اور اپنے نیک اعمال کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتا رہے، اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ان اعمال کی وجہ سے والدین کے ساتھ کی گئی سابقہ بدسلوکی کا بوجھ ہلکا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔